اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل حسین کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک آگ ہے کہ جو سلگ رہی ہے، جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ایک ایسی آگ ہے کہ واقعاً یہ کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ حسین نے اپنی قربانی اور اپنے بھرے گھر کی قربانی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں پیش کی، بلکہ حسین نے جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی پیش کی ہے وہ دین خدا کی حفاظت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے پیش کی ہے۔ حسین نے جو قربانی پیش کی ہے وہ اپنے نانا کے پروان چڑھائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے پیش کی ہے۔ حسین نے جو قربانی پیش کی ہے وہ اپنے بابا کے خون پسینے سے سینچے ہوئے دین کو بچانے کے لیے پیش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے حسین کو وہ منزلت اور وہ مرتبہ بخش دیا کہ تا قیام قیامت حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں باقی رہے گی، اور لوگ حسین کے غم کو فراموش نہ کر سکیں گے۔ حسین کے غم کی جو آگ ہے لوگوں کے دلوں میں وہ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں صرف جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ امام حسین کی جو عزاداری ہے وہ 1400 صدیوں سے کیسے چلتی چلی آ رہی ہے۔ اس فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم کا یہ ارادہ تھا کہ حسین نے قربانی میرے لیے پیش کی ہے۔ حسین نے نہ صرف یہ کہ اپنی قربانی بلکہ اپنے بھرے گھر کی قربانی جو پیش کی ہے وہ میرے دین کے تحفظ کے لیے پیش کی ہے، لہٰذا میں حسین کی اس قربانی کو وہ منزلت وہ مرتبہ بخش دوں گا کہ تا قیام قیامت لوگ حسین کی قربانی کو یاد کیا کریں گے، حسین کے لیے غم منایا کریں گے، حسین کے نام کی مجلس عزا برپا کیا کریں گے، حسین کے لیے جلوس عزا نکالا کریں گے۔ آج اس سال جس طریقے سے ہم ہر سال عزاداری منایا کرتے تھے، شاید اس سال ہم اس طریقے سے عزاداری نہیں منا پائے ہیں۔ اس کی وجہ کورونا جیسی مہلک بیماری کی وجہ سے ہم اس طریقے سے عزاداری نہیں منا پائے کہ جس طریقے سے ہر سال منایا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حسین کے یہاں امام حسین کی جو عزاداری منائی جاتی ہے اس میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ حسین کی جو عزاداری منائی جاتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لاکھوں کا مجمع ہو تبھی عزاداری قبول ہوگی۔ حسین کی جو عزاداری ہوتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کروڑوں کا تبرک ہو تبھی عزاداری قبول ہوگی۔ نہیں، اگر 5 لوگ بھی مل کر گھر میں عزاداری امام حسین برپا کر رہے ہیں، اگر 10 لوگ مل کر گھر میں عزاداری امام حسین برپا کر رہے ہیں، مجلس عزا برپا کر رہے ہیں، ماتم و سینہ زنی کر رہے ہیں، تو یہ جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے لال کے اس پرسے کو لوگوں سے ضرور قبول فرمائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم گھبرا رہے ہیں کہ ہر سال لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، کروڑوں کا تبرک ہوتا تھا، اس سال سونا سونا ہے عزا خانہ۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم حسین کے ہدف کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ حسین نے کس ہدف اور کس مقصد کے لیے قیام کیا تھا،
تو ہمارے لیے ساری چیزیں واضح اور روشن ہو جائیں گی۔ امام حسین نے کس مقصد کے تحت قیام کیا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وانا سیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب وان عامر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ امام حسین نے کس مقصد اور کس ہدف کے تحت قیام کیا تھا؟ امام حسین کا مقصد صرف اور صرف یہی تو تھا نا۔ امام حسین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تخت و تاج کی لالچ میں قیام نہیں کیا ہے، میں نے جاہ و حشم کی لالچ میں قیام نہیں کیا ہے، میں نے جو قیام کیا ہے وہ اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعاً جو امام حسین نے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا تھا، کیا وہ قیام واقعاً صحیح ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا ہمارے معاشرے میں وہ تمام تر چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ جن کو مٹانے کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا، جن کی اصلاح کرنے کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام حسین نے جھوٹ اور ریاکاری کو ختم کرنے کے لیے قیام کیا تھا لیکن ہمارے معاشرے میں وہ چیز پائی جا رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے امام حسین نے غیبت کو ختم کرنے کے لیے قیام کیا تھا لیکن آج ہمارے معاشرے میں غیبت پائی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدحجابی پائی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں تمام تر وہ برائیاں پائی جا رہی ہیں کہ جن کو امام حسین نہیں دیکھنا چاہتے تھے اپنے نانا کے دین میں، جن کو امام حسین دین اسلام کے اندر پسند نہیں کرتے تھے، کہ جس کے سبب امام حسین نے قیام کیا؟ امام حسین نے کیوں یزید کی بیعت نہیں کی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یزید کے اندر وہ تمام تر برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر آج میں نے اس کی بیعت کر لی تو کل اس کے جیسے اور کئی حکمراں آ جائیں گے کہ جو تخت خلافت پر بیٹھنے کے خواہش مند ہوں گے، اور تخت خلافت پر آنے کے بعد وہ تمام تر برائیاں رائج ہو جائیں گی معاشرے میں کہ جو دین اسلام میں رائج نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے سبب امام حسین نے قیام کیا تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ حسین نے اگر اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت کو رائج کرنے کے لیے قیام کیا تھا تو ہم بھی اپنے ائمہ اطہار اور اہل بیت اطہار کی سیرت کو، انبیاء کرام کی سیرت کو اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کریں، اپنے خانوادے میں رائج کرنے کی کوشش کریں، اپنے محلے اپنے گاؤں میں رائج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ائمہ اطہار اور انبیاء کرام کو وہ چیزیں کہ جو پسند نہیں تھیں آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اگر ائمہ اطہار کو زنا جیسی بدکاری پسند نہیں تھی تو ہمیں اس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اگر ائمہ اطہار اور انبیاء کرام کو غیبت جیسی برائی پسند نہیں تھی تو ہمیں اس کے مٹانے کی ضرورت ہے، بد حجابی پسند نہیں تھی تو ہمیں اس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک جملہ یاد آتا ہے خطیب اہل بیت جناب اطہر صاحب کا، کہ وہ مرحوم ارشاد فرماتے تھے، اپنی خطابت کے دوران ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا جناب فاطمہ زہرا یا جناب زینب کہ جنہوں نے اپنے پردے کی قربانی دی، اپنی حجاب کی قربانی دی، آج جو یہ مجالس عزا میں خواتین شرکت کرتی ہیں اور بغیر پردے کے شرکت کرتی ہیں، ذرا انصاف سے بتائیے کہ کیا جناب زینب، جناب فاطمہ زہرا ان کی بدحجابی دیکھ کر ان کی عزاداری کو قبول کریں گی؟ نہیں کریں گی عزیزوں۔ جس بدحجابی کو ختم کرنے کے لیے جناب زینب جیسی خاتون کہ جس کے اوپر کبھی کسی کی نظر نہ پڑی تھی، انہوں نے اپنے پردے کی قربانی دے دی، اپنے حجاب کی قربانی دے دی، آج وہی بدحجابی انہی کے چاہنے والے اگر دکھائیں گے تو عزیزوں کیسے قبول کریں گے جناب زینب، جناب فاطمہ زہرا؟ بس
ہمیں یہ دیکھنا ہے عزیزوں کہ ہمارے معاشرے میں کون سی برائیاں رائج ہیں کہ جو امام حسین ہم سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت اطہار ہم سے کون سی وہ چیزیں چاہتے ہیں. ہمیں ان کاموں کو انجام دینا ہے، ان اعمال کو انجام دینا ہے جن کاموں سے اہل بیت اطہار انبیاء کرام خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں. وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کاموں کو انجام دے دیں جانے انجانے میں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم عزاداری میں یہ کر لیں تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، ہم عزاداری میں وہ کر لیں تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. نہیں عزیزوں، جو چیزیں صحیح ہیں ہمیں اس بات کی پیش ہونی چاہیے، ہمیں اس بات کی جو ہے کھوج کرنی چاہیے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز صحیح نہیں ہے. جو چیز صحیح ہے اگر ہم عزاداری میں اس کو ایڈ کر رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی غلط چیز اس میں ایڈ ہو رہی ہے تو عزیزوں مقصد حسین پامال ہو رہا ہے، ہدف حسین پامال ہو رہا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.